کھڑے ہو کر پانی پینا چاہیے یا بیٹھ کر؟ نائٹ فال کے بعد غسل سے پہلے پانی پینے کے نقصانات کیا ہیں؟ پانی پیتے وقت کون سی چیزیں مستحب ہیں اور کون سی چیزیں مکروہ؟ آج ہم پانی پینے کے سلسلے سے اہم آداب کو ذکر کریں گے، تو آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال کا ارشاد ہے، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہیں کرو۔ پینے کی چیزوں میں سب سے افضل اور سب سے لذیذ اور بہترین چیز کا نام ہے پانی، اور اسلام نے بھی پانی پینے کے سلسلے سے کچھ اہم آداب اور کچھ اہم اصول کو بیان کیا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں انہی اہم آداب کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، تو آئیں چلتے ہیں کچھ اہم اور ضروری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ کچھ چیزیں پانی پینے کے بارے میں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس پانی کو ہم پی رہے ہیں وہ پانی نجس نہیں ہونا چاہیے بلکہ پاک ہونا چاہیے۔ نجس پانی پینا حرام ہے۔ دوسری چیز کو بہتر طریقے سے ہم سمجھتے ہیں اسکرین پر۔ پانی کا حلال ہونا ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں جیسا کہ یہاں پر پانی کسی اور کا ہے اور ہمارے محمد بھائی پانی کو چھین کے پی رہے ہیں۔ یہ پانی غصبی پانی ہوا اور یہ پانی حلال نہیں ہے۔ لہٰذا اگر جس کا بھی پانی ہے، دوستوں میں کبھی کبھی ایسا ممکن ہے کہ ہو، اگر سامنے والا راضی نہیں ہے تو ایسے پانی کا استعمال اور ایسے پانی کو پینا جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز کہ جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سونے یا چاندی کے برتن میں پانی پینا حرام ہے۔ اور چوتھی چیز کہ جو حرام ہے اسے ہم بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ جی، پانی پیا گیا، ایک گھونٹ، دوسرا گھونٹ پانی پیا اور پانی جو بچا ہوا تھا اسے پھینک دیا گیا۔ کیا آپ کے مطابق یہ کام صحیح ہے؟ نہیں، شریعت کے مطابق یہ کام حرام ہے، فضول خرچی ہے۔ قرآن مجید کا واضح حکم ہے، کلو واشربو ولا تسرفو، اسراف نہیں کرو، فضول خرچی نہیں کرو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا پانی پیا، پانی اس کے بعد سے پھینک دیتے ہیں۔ بوتل خریدا، چند گھونٹ پیا، آدھی بوتل بچی اسے اٹھا کے پھینک دیا۔ یہ کام جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ان اہم پوائنٹس کے بعد آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی پینے کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ لیکن ہاں، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ یہ چیزیں کہ جو بیان ہونے والی ہیں وہ چیزیں مستحب ہیں، واجب نہیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اس وقت پانی پیے کہ جس وقت اسے خواہش محسوس ہو پانی پینے کی۔ اگر خواہش نہیں ہے تو انسان کو یوں ہی پانی نہیں پینا چاہیے۔ جب ہمیں پیاس لگی، خواہش محسوس ہوئی پانی پینے کی، تو ہم نے کسی گلاس میں یا کسی ظرف میں پانی لیا۔ یہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ ابھی ہم دن میں پانی پی رہے ہیں یا رات میں، اس لیے کہ دونوں وقت میں پانی پینے کا حکم الگ ہے۔ آئیں اسے بہتر طریقے سے ہم اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ دن میں پانی پی رہے ہیں تو ایسی صورت میں مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ کیا کریں آپ؟ یہاں پر دیکھیں اس ویڈیو میں محمد بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے کچھ کام کر رہے تھے، پیاس لگی، پانی نکالا، پانی نکالنے کے بعد وہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ کھڑے ہو کر دن میں پانی پینا مستحب قرار دیا گیا ہے، افضل اور بہتر یہی ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر آپ رات میں پانی پینا چاہ رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ رات میں ممکن ہے کہ کھڑے ہو کر پانی نکالیں، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر پانی پئیں۔ اب اس کے بعد مرحلہ آتا ہے پانی پینے کا۔ تو جب آپ نے پانی پینے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں۔ دوسری چیز یہ کہ آپ داہنے ہاتھ میں گلاس رکھیں، پھر اس کے بعد سے پانی پئیں۔ تیسری چیز مستحب یہ ہے کہ پانی 3 سانس میں پئیں، 3 مرتبہ کر کے پئیں، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز مستحب یہ ہے کہ پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے یعنی چوس کر پئیں، ایک ساتھ ہی لگاتار نہ پئیں۔ اور جب پانی پی رہے ہوں تو اس وقت خدا کی حمد کریں، جیسے مثلا الحمدللہ کہیں۔ جب ہم نے پانی پی لیا تو پانی پینے کے بعد ہمیں 2 کام کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام کو یاد کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے دشمنوں اور آپ کے قاتلین اور آپ کے اصحاب کے قاتلین پر لعنت بھیجنا۔ پانی پینے کے بعد دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے اسے ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ دوسرا کام کہ جو پانی پینے کے بعد ہمیں انجام دینا ہے وہ حمد خدا کرنا ہے، کہ جس کے لیے آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ نے توضیح المسائل جامع میں 3 دعاؤں کو ذکر کیا ہے۔ پہلی دعا یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمدللہ منزل الماء من السماء ومصرف الامر کیف یشاء بسم اللہ خیر الاسماء. یہ پہلی دعا ہے. دوسری دعا یہ ہے کہ الحمدللہ الذی سقانی ماء عذبا ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبی. اور تیسری دعا کہ جو موجود ہے وہ یہ ہے الحمدللہ الذی سقانی فاروانی وأعطانی فأرضانی وعافانی وکفانی اللہم اجعلنی ممن تسقیہ فی المعادی من حوض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وتسعدہ بمرافقتہ برحمتک یا ارحم الراحمین. تو یہ تین دعائیں ایسی ہیں کہ جسے پانی پینے کے بعد ہمیں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. کوئی ایک دعا پڑھیں یا تینوں دعا پڑھیں تو اس کا ثواب اور اجر خداوند متعال کے نزدیک محفوظ رہے گا. تو یہاں تک ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو پانی پیتے وقت مستحب ہیں. آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ نے کچھ چیزوں کو مکروہ قرار دیا ہے. ان چیزوں کو جاننے سے پہلے خود آئیں ہم مکروہ کو سمجھتے ہیں کہ مکروہ کسے کہتے ہیں. پانی پینے میں مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے انجام نہ دیں تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر آپ انجام دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہاں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ مکروہ جب عبادات میں استعمال ہوتا ہے یعنی نماز اور روزے کے سلسلے سے تو وہاں پر مکروہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ثواب میں کمی ہو جائے گی. دیکھیں آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ نے جن چیزوں کو مکروہ قرار دیا ہے ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زیادہ پانی پینا مکروہ ہے. اسی طریقے سے چربی والے کھانے کے بعد پانی پینا مکروہ قرار دیا گیا ہے. کچھ چیزیں مکروہ کے عنوان سے اور بھی ذکر ہوئی ہیں تو آئیں اسے اسکرین پر دیکھتے ہیں. دیکھیں جو چیزیں پانی پینے میں مکروہ ہے ان میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر رات میں ہم پانی پی رہے ہیں تو رات میں کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ ہے. دیکھیں یہاں پر ہمارے محمد بھائی پانی پینا چاہ رہے ہیں لیکن مکروہ تھا اس لیے نہیں پیا. پھر اس کے بعد سے بائیں ہاتھ سے پانی پینا مکروہ ہے، لہذا جب بھی پانی پئیں تو داہنے ہاتھ سے پانی پئیں. تیسری چیز جو مکروہ قرار دی گئی ہے اس طرف سے پانی پینا کہ جہاں سے ٹوٹا ہوا حصہ ہے، کسی بھی کپ یا کسی گلاس کا ٹوٹا ہوا حصہ ہے تو وہاں سے پانی پینے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے. اسی طریقے سے ایک چیز اور مکروہ قرار دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس سائیڈ سے دستہ ہے، دیکھیں یہاں پر جدھر سے پکڑنے کی جگہ ہے اس سائیڈ سے بھی پینے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے اگر آپ کپ وغیرہ سے پانی پی رہے ہو تو. اسی طریقے سے ایک چیز اور مکروہ ہے کہ جسے ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کیا کہ ہم پانی جو پی رہے ہیں اسے پھونک کر پئیں یا کسی بھی گرم چیز کو بھی اگر ہم پی رہے ہیں تو اسے پھونکنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی مکروہ ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں یعنی نائٹ فال ہونے کے بعد غسل سے پہلے پانی پینا. لیکن ہاں اگر پانی پینا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں وضو کر لیں یا منہ اور ہاتھ کو دھل لیں تو ایسی صورت میں یہ کراہیت اور یہ مکروہ ہونا ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے سفینۃ البحار میں ایک چیز کو اور بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کے درمیان میں پانی پینا. اور آخر میں ایک بہت ہی اہم پوائنٹ کہ جس کا اشارہ روایت میں موجود ہے وہ یہ کہ جب پانی پی کر ختم کیا جائے تو دوسرے لوگ کے جو آس پاس میں موجود ہیں وہ اس شخص سے کہیں ہنیم مریا، مطلب یہ ہے کہ یہ پانی آپ کے لیے مزیدار اور خوشگوار ہو. مولانا صاحب جب ہم بستری کے بعد ہم فوراً غسل نہیں کر پاتے تو کیا اس جنابت کی حالت میں پیاس کی وجہ سے ہم پانی پی سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ جنابت کی حالت میں پانی پینا مکروہ ہے اور اس کے روایات میں نقصانات بھی بیان کیے گئے ہیں. جیسے جنابت کی حالت میں پانی پینے سے انسان کو سفید داغ یعنی برص کی بیماری ہونے کا امکان پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کے مطابق جنابت کی حالت میں پانی پینے سے فقیری اور تنگ دستی آتی ہے. لہٰذا اس کراہیت اور اس مکروہ ہونے کو دور کرنے کے لیے سب سے بہتر چیز کی جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ آپ وضو کر لیں یا وضو نہیں کرنا چاہتے تو آپ چہرے کو دھل لیں، اپنے ہاتھ کو دھل لیں اور کلی کر لیں تو یہ مکروہ ہونا ختم ہو جائے گا. تو ناظرین اکرام امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے مفید ثابت ہو. اسے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، دیگر مومنین کو بھی سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں. پھر سے ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.